ہسٹری آف انگلش لینگویج، انگریزی زبان کی تاریخ۔ انگریزی زبان کی تاریخ اصل میں 3 جرمن قبائل کی آمد سے شروع ہوئی، جنہوں نے 5ویں صدی عیسوی کے دوران برطانیہ پر حملہ کیا۔ یہ قبائل اینگلز، سیکزون اور جیوٹس تھے۔ یہ قبائل ان علاقوں سے جہاں آج ڈنمارک اور شمالی جرمنی ہے سے شمالی سمندر کو پار کر کے برطانیہ آئے۔ اس وقت برطانیہ کے باشندے کیلٹک زبان بولتے تھے، لیکن زیادہ تر کیلٹک بولنے والوں کو حملہ آوروں نے مغرب اور شمال کی طرف دھکیل دیا، جو کہ اب ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ ہیں۔ اینگلز انگلا لینڈ سے آئے تھے اور ان کی زبان کو اینگلسک کہا جاتا تھا، جس سے انگلینڈ اور انگلش کے الفاظ نکلے۔ اولڈ انگلش 450 AD سے 1100 AD۔ حملہ آور جرمن قبائل اسی طرح کی زبانیں بولتے تھے جو کہ برطانیہ میں ترقی پذیر ہوئی، جسے اب ہم پرانی انگریزی بولتے ہیں۔ پرانی انگلش آج کی انگلش جیسی نہیں لگتی تھی۔ مقامی انگریزی بولنے والوں کو اب پرانی انگریزی کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس کے باوجود جدید انگریزی میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے الفاظ میں سے تقریباً نصف کی جڑیں یعنی روٹس پرانی انگریزی ہیں۔ پرانی انگریزی تقریباً 1100 عیسوی تک بولی جاتی تھی۔ مڈل انگلش 1100 سے 1500 عیسوی۔ 1066 عیسوی میں ولیم فاتح ڈیوک آف نارمنڈی موجودہ فرانس کے حصے سے انگلینڈ پر حملہ آور ہوا اور انگلینڈ کو فتح کیا۔ فاتحین، جنہیں نارمن کہتے ہیں، اپنے ساتھ ایک قسم کی فرانسیسی لے کر آئے جو شاہی دربار، حکمراں طبقے، کورٹ اور کاروباری طبقوں کی زبان بن گئی۔ ایک مدت تک ایک قسم کی لسانی طبقاتی تقسیم موجود رہی، جہاں نچلے طبقے کے لوگ انگریزی بولتے تھے اور اوپر طبقے والے فرانسیسی۔ 14ویں صدی میں انگلش دوبارہ برطانیہ میں غالب ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ بہت سے فرانسیسی الفاظ بھی شامل ہو گئے۔ اس زبان کو مڈل انگلش کہتے ہیں۔ یہ عظیم شاعر چوسر 1340 سے 1400 عیسوی کی زبان تھی، لیکن آج بھی انگلش بولنے والے اہل زبان کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہوگا۔ ماڈرن انگلش، ابتدائی جدید انگلش، ارلی ماڈرن انگلش 1500 سے 1800 عیسوی۔ مڈل انگلش کے اختتام کی طرف تلفظ یعنی پروننسیشن میں ایک اچانک اور نمایاں تبدیلی، عظیم آواز یعنی گریٹ واول شفٹ شروع ہوئی، جس میں واول کا تلفظ یعنی پروناؤنس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ 16ویں صدی سے انگریزی کا دنیا بھر کے بہت سے لوگوں سے رابطہ ہو گیا تھا۔ نشاط ثانیہ یعنی رینائسنس یعنی کہ یورپ میں سائنس میں قدیم اور جدید علوم کا پرچار اور زندگی کے ہر شعبے میں سائنسی نقطۂ نظر سے زاویہ نظر اور آرٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئے انداز سے انتہائی گہری دلچسپی کے باعث بہت سے نئے الفاظ اور جملے انگلش زبان میں داخل ہوئے۔ پرنٹنگ کی ایجاد کا مطلب یہ بھی تھا کہ پرنٹنگ اب ایک عام زبان تھی۔ کتابیں سستی ہو گئی اور لوگوں نے پڑھنا سیکھا۔ پرنٹنگ نے انگلش کو معیاری بنایا اور اسپیلنگ اور گرامر کے اصول طے پا گئے، اور لندن کی بولی یعنی ڈائلیکٹ، جہاں زیادہ تر اشاعتی ادارے تھے، معیار یعنی اسٹینڈرڈ بن گئی۔ 1604 میں پہلی انگریزی لغت انگلش ڈکشنری شائع ہوئی۔ لیٹ ماڈرن انگلش 1800 سے لے کر آج تک۔ ارلی ماڈرن انگلش اور لیٹ ماڈرن انگلش درمیان
بنیادی فرق ذخیرہ الفاظ یعنی ویکیبلری کا ہے جو بنیادی عوامل سے پیدا ہوئے۔ اول، صنعتی انقلاب اور ٹیکنالوجی نے نئے الفاظ پیدا کیے۔ دوم، برطانوی سلطنت یعنی برٹش امپائر اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ گئی اور زمین کی سطح کے 25% حصے تک پھیل گئی اور انگریزی زبان نے بہت سے ممالک کے غیر ملکی الفاظ کو اپنایا۔ ورائٹیز آف انگلش۔ 1600 کے لگ بھگ شمالی امریکہ کی انگریزی نوآبادیات کے نتیجے میں انگریزی کی ایک الگ امریکی قسم کی تخلیق ہوئی۔ امریکی انگریزی جدید برطانوی انگریزی سے زیادہ شیکسپیئر کی انگریزی کی طرح ہے۔ کچھ تاثرات جنہیں برطانوی امریکن ازم کہتے ہیں در حقیقت اصل برطانوی تاثرات ہیں جو برطانیہ میں کچھ عرصے کے لیے کھو جانے کے بعد دوبارہ کالونیوں میں محفوظ کیے گئے تھے۔ امریکی انگریزی اور اس کے بعد برطانوی انگریزی پر بھی اسپینش یعنی ہسپانیوں کا اثر تھا جو امریکی مغرب کی آباد کاری کے ذریعے انگریزی میں داخل ہوئے۔ فرانسیسی الفاظ لوزیانہ کے ذریعے اور مغربی افریقی الفاظ غلاموں کی تجارت کے ذریعے نے بھی امریکی انگریزی اور اس طرح ایک حد تک برطانوی انگریزی کو متاثر کیا۔ سینما، ٹیلی ویژن، مقبول موسیقی، تجارت اور ٹیکنالوجی بشمول انٹرنیٹ پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے غلبے کی وجہ سے آج امریکی انگریزی خاص طور پر بااثر ہے، لیکن دنیا بھر میں انگریزی کی بہت سی دوسری اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر آسٹریلین انگلش، نیوزی لینڈ انگلش، کینیڈین انگلش، ساؤتھ افریقن، انڈین، کیبرین انگلش۔